علیکم رحمۃ اللہ. میرے بھائی آپ کا سوال ہے کہ حج بیت اللہ پر جو سرکار کی طرف سے سبسڈی دی جاتی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے اور یوں 2.5 لاکھ کا حج 4.5 لاکھ پر پہنچ گیا. جی ہاں، جب چوروں، اچکوں، بدماشوں، کنجروں، لفنگروں اور ڈانس میوزک کرنے والوں کی حکومتیں ہوں گی تو پھر ایسا ہوگا. ان لوگوں نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ جناب ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، یہاں فلم انڈسٹریز کو سبسڈی دی جا رہی ہے اور جو دیگر جتنے کنجرانہ کام ہیں ان کے لیے سرکار کے پاس پیسہ ہے. لیکن مکہ اور مدینہ جانا یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے مہنگا کر دیا. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اور چوسو اور چوسو، تو عوام کو بہت شوق تھا نا کہ یہ ریاست مدینہ بنائے گا، اور ہم لوگوں کے سامنے روتے رہے، دعوت اور تبلیغ کرتے رہے. اللہ کے بندو، جو اتنا عرصہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کر کنجریوں کے ڈانس کرواتا رہا، کیا وہ ریاست مدینہ بنائے گا؟ اور میں علی وجہ البصیرت بباغ دوہل یہ کہتا ہوں، اگر تم نے دھوکہ کھانا ہی تھا تو مولوی فضل الرحمان سے کھاتے. یار کم از کم جس کے چہرے پہ داڑھی تو ہے، یار کم از کم جو مسجد کا امام تو ہے، یار کم از کم جو قرآن پڑھنا اور سنانا تو جانتا ہے. دھوکہ کھاتے تو مولوی فضل الرحمان سے کھاتے کہ جناب وہ ہو جی بیروپیہ تھا اور ہم دھوکہ کھا گئے. کیوں؟ وہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی. مولانا فضل الرحمان، یہ JUI والے ہمارے، وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا، وہ مسجد کا امام بھی تھا، وہ عید نماز بھی پڑھاتا تھا. یہ اور بات ہے کہ آپ کو پیچھے یاد ہوگا عمران احمد خان نیازی نماز عید پڑھنے نہیں آیا، پڑھانا تو جائے باڑ میں ان کا. تو بندہ دھوکہ کھاتا ہے تو کوئی جگہ دیکھ کر ہی دھوکہ کھاتا ہے نا. یہاں کیا ہے، جو اتنا بڑا عرصہ اسلام آباد کے ڈی چوک میں کنجریاں نچاتا رہا، تم اس سے دھوکہ کھا گئے. یہ ریاست مدینہ بنائے گا. یہ اس سے دھوکہ کھایا گیا کہ یہ ریاست مدینہ بنائے گا. تو اب لو مزے کرو.